ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حسب سابق اللہ کے گھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کائنات میں میرے آقا کا ذکر وہ حسین عبادت ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ دو کام بڑے ہی لاجواب ہیں۔ ایک قرآن کی تلاوت، اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ سے کچھ نہ مانگے، رب سب کچھ بن مانگے عطا کرتا ہے، بلکہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور ایک ہے میرے پاک نبی کا ذکر، جو رسول اللہ علیہ السلام کا پاک ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو بھی بن مانگے سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ممکن ہے کوئی بندہ نماز پڑھے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رد ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ سخاوت کرے اور ریاکاری کی وجہ سے رد ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ ذکر کرے، طبیعت میں آکڑ آ جائے اور ذکر رد ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ذکر مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے کہ جب بھی کوئی میرے نبی کا نوکر کرتا ہے، اللہ اس ذکر کو رد نہیں کرتا۔ اللہ بندے کی ذات کو نہیں دیکھتا، محمد عربی کے ذکر کی عظمت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی یہ رات رسول اللہ علیہ السلام کے پاک ذکر میں گزر رہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یوں تو سارے نبی شان والے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو عزت و عظمت میں بلند و بالا نہ ہو، لیکن کچھ ہمارے نبی کی شانیں ایسی ہیں جن میں ہمارے حضور کا کوئی شریک ہی نہیں۔ کچھ عزتیں ایسی ہیں میرے آقا کی جن میں سرکار کا کوئی شریک ہی نہیں۔ ایک ہے عزت حضور کا رحمت للعالمین ہونا، یہ وہ عزت ہے جس میں کوئی اور نبی شریک نہیں۔ اور دوسرا ہے میرے آقا کا خاتم النبیین ہونا، اس عزت میں بھی کوئی اور شریک نہیں۔ اور تیسرا ہے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنا۔ آج کی جو رات ہے یہ دیدار کی رات ہے۔ اس پر میں دو چار باتیں عرض کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں بھی اتنا ہی وسعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم المرتبت نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب آرنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اگر گفتگو میٹھی لگے تو گفتگو کرنے والے کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب کا ہم کلام ہونا اور پیار کے انداز میں جناب کلیم نے کہا، جس کلام میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اس لیے رب سے درخواست کر بیٹھے، رب آرنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے، یہی وجہ ہے کیونکہ جس کی آواز میٹھی ہو جی چاہتا ہے اس کا دیدار بھی کیا جائے۔ اللہ نے ہر نبی کو آواز بھی حسین دی، چہرہ بھی حسین دیا، اور حکمت یہ تھی کہ جو نبی کی بات سنے وہ نبی کا دیدار کرنے پہ مجبور ہو، اور جو نبی کا دیدار کرے حسن نبی کا دیکھتا جائے اور مانتا رب کائنات کو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے ہر نبی کو حسین چہرہ دیا
ہر نبی کو حسین آواز دی. سرکار فرماتے ہیں زمانے والوں تمام نبیوں میں نہ میری میٹھی آواز جیسی کسی کو آواز دی, نہ میرے چہرے جیسا کسی کو چہرہ دی. مصطفیٰ کی آواز کا حسن بھی سبحان اللہ, اور میرے نبی کے چہرے کا حسن بھی سبحان اللہ. اور حضرات محترم یہ مٹھاس کیوں آواز میں اور اتنا حسن کیوں؟ فرمایا اے محمد عربی بات تیری سنیں گے تو مجھے مانیں گے, تجھے دیکھیں گے تو مجھے مانیں گے. یہ رب کی عادت کریمہ ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں دکھاتا, دکھاتا نبیوں کو ہے, منواتا اپنے آپ کو ہے. یہ اس کی عادت کریمہ ہے. مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کے اپنے آپ کو منوایا. کہا زمانے والوں تکو ذرا میرے محمد کی ذات کو, اگر تمہیں نظر آئے کہ اس مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو جان لینا جب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو ان کے خدا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا مجھے اپنا آپ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نبیوں کو یوں جواب نہیں دیتا کہ نہیں ہو سکتا یہ کام, یہ اللہ کا انداز نہیں ہے نبیوں سے. فرمایا لن ترانی, کلیم تم دیکھ نہیں سکو گے, ہمارا انکار نہیں ہے, تم دیکھ نہیں سکو گے. آخر اللہ کے نبی تھے, عرض کی مولا جی بڑا چاہتا ہے کہ میں تجھے تکوں, میں تجھے دیکھوں. فرمایا کلیم نہیں دیکھ سکو گے, مولا طبیعت کرتی ہے کہ تیرا دیدار کروں. اچھا کلیم اگر اس طرح کی طبیعت کرتی ہے تو ہم نور کی تجلی ڈالتے ہیں پہاڑ پر, آپ اسے دیکھیں. اس کے بعد اگلی بات ہوگی, نور کی تجلی رب نے ڈالی پہاڑ پر, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جلووں میں گم ہو کر زمین پر جلوہ گر ہوئے. میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے, ترجمہ کرتے ہوئے بھی نبیوں کی شان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ کے جلووں میں گم ہو کر زمین پر جلوہ گر ہوئے. اب جب افاقہ ہوا اللہ نے فرمایا کلیم کیا پروگرام ہے؟ کہا تب تو الیک, یا اللہ میری توبہ, میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا, میری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں. اب ذرا دیکھیے مدینے کے تاجدار کو. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ دیدار کرا, حکم ہوتا ہے لن ترانی, اور ادھر میرا نبی معراج کی رات چادر چادر اپنے اوپر لے کر بستر پر آرام کر رہا ہے. رب کہتا ہے جبرائیل یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا براق لے جا, فرشتوں کی بارات لے جا اور میرے محبوب کو لامکان پہ لے آ. اب وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, جناب جبرائیل براق لاتے ہیں, فرشتوں کی بارات لاتے ہیں, آ کر میرے نبی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے مدینے کے تاجدار چلیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے, بس میری طرف دھیان رہے. براق سرکار کی بارگاہ میں آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے آقا کو براق کی ضرورت نہیں تھی, میرے آقا کو جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے اگر براق نبی کی ضرورت ہوتا تو آقا وہیں تک جاتے جہاں تک براق گیا تھا. اگر جبرائیل میرے نبی کی ضرورت ہوتا تو آقا وہیں تک جاتے جہاں تک جبرائیل گئے تھے. براق نیچے رہ گیا, نبی اوپر چلے گئے, جبرائیل نیچے رہ گئے, نبی اوپر چلے گئے. مولا جب جبرائیل اور براق نبی کی ضرورت نہیں تو نے بھیجا کیوں ہے؟ کہا زمانے والوں ضرورت کے لیے نہیں بھیجا, محمد کی عزت کے لیے بھیجا ہے. آپ کا جتنا بڑا اجتماع ہے نعرہ اتنا بڑا ہونا چاہیے, نعرہ تکبیر. جیڑا بندہ سرکار دے معراج سنتے جتنا خوش ہے اتنا نعرے دا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. اور ہمارے لوگوں کو تو ویسے ہی عادت ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں شاید 2 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جھوٹے پر خدا کی لعنت, 1000 تسبیح کا وہ مقام نہیں جو عظمت محمد پہ ایک دفعہ خوش ہونے کا مقام ہے. تسبیح تو رد ہو سکتی ہے, نبی کی عظمت کی خوشی رد نہیں ہو سکتی. اونچی آواز سے بولو, میرے نبی کی عظمت پہ خوشی رد نہیں ہو سکتی. مدینے کا تاجدار ایک ایک غلام کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ.
پھر یہ ساری رات گزرنے کو ہے اور آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ آپ کا اپنا شوق ہے، سرکار نے کوئی آرڈر نہیں دیا کہ ضرور روزہ رکھیں، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آقا کو معراج ہوئی، میرے آقا کی خوشیاں ہیں نا، وگرنہ اس رات کی نہ کوئی عبادت فرض ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں جی معراج کی رات کوئی آیت میں لکھا ہے عبادت فرض ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کسی حدیث میں ہے کہ عبادت فرض ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگے پھر یہ ساری رات سنی جاگتے کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ فرض سمجھ کر نہیں جاگتے، آقا کی محبت کا قرض سمجھ کر جاگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مدینے کے تاجدار، جس رات کو تو معراج کا لاڑا بنا تھا، اس رات کو ہم ہر مسجد میں تیرے نوکر باراتی بن کے بیٹھیں گے۔ ذرا اونچی آواز سے یہ کوئی تھوڑی خوشی ہے کہ یہ کوئی تھوڑی خوشی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کے باراتی بنے بیٹھے ہیں؟ جو بنا بیٹھا ہے باراتی وہ بولے۔ ظاہر بات ہے 2:30 بجے باراتی بھی سو جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں 2:30 بجے باراتی تو سوتے ہیں، معراج والا لاڑا نہیں سوتا، معراج والا لاڑا نہیں سوتا۔ یہی تو وقت ہے، میرے نبی پر نماز تہجد فرض تھی، میرے نبی پر نماز تہجد فرض تھی۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کہا محبوب جب سارے سو جائیں تو تو میری بارگاہ میں سر جھکایا کر، کوئی اور ہو یا نہ ہو بس تیرا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہے اور میرا کرم تجھے تکتا رہے۔ اور پتہ ہے یہ جو وقت اب آن پہنچا ہے، یہاں رفیع رضا صاحب کہہ رہے تھے دعا آپ کی طرف سے میں مانگوں گا، آپ مانگیں گے۔ پتہ ہے یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جہاں مانگنے والے پہلے نہیں مانگتے، دینے والا پہلے کہتا ہے مانگو۔ یہ پچھلی رات کا وقت ہے، پہلے آسمان پر جلوہ گر ہو کر رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا دوں، بخشش مانگے بخشش دوں، رزق مانگے رزق دوں۔ جس کے منہ میں زبان ہو اور سینے میں یقیناً ایمان ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ بخشش مانگے بخشش دوں، رزق مانگے رزق دوں، اولاد مانگے اولاد دوں۔ یا اللہ جو بولے نبی کا صدقہ اسے ضرور عطا کر۔ عزت مانگے عزت دوں، اچھی شہرت مانگے شہرت دوں، کمال مانگے کمال دوں، دنیا اور آخرت کی اچھائی مانگے اچھائی دوں۔ میرا سوال یہ ہے عصر کے وقت یہ اعلان نہیں ہوتا، ظہر کے وقت یہ اعلان نہیں ہوتا، مغرب کے وقت یہ اعلان نہیں ہوتا، عشاء کے وقت یہ اعلان نہیں ہوتا۔ عشاء کے ٹائم مانگ تیری اپنی مرضی، مغرب کے ٹائم مانگ تیری اپنی مرضی، ظہر کے ٹائم مانگ تیری اپنی مرضی، باقی جس وقت میں مانگے تیری اپنی مرضی۔ جب یہ تہجد کا وقت آتا ہے بے نیاز کہتا ہے اب مانگو میں دوں گا مولا۔ باقی وقتوں میں مانگنے والے مانگتے ہیں تیری مرضی دے یا نہ دے، اس وقت بلا بلا کے کیوں دیتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے محمد کے میلاد کا وقت ہے، میں تمہاری اوقات نہیں دیکھتا، محمد کی ذات دیکھتا ہوں۔ یہ نبی پاک کے میلاد کا وقت ہے، اونچی آواز سے کہہ دو، ذرا محبت سے کہہ دو۔ اچھا بڑی عجیب قسمت ہے ہماری، معراج کی محفل میں میلاد کے وقت خدا سے مانگیں گے، معراج کی محفل میں میلاد کے وقت خدا سے مانگیں گے۔ اب ادھر توجہ کرنا، رب کائنات نے جناب جبرائیل کو بھیجا، براق کو بھیجا۔ میری طرف جملہ توجہ رہے کیونکہ میری تقریر کا مقصد ہی رسول کی عظمت ہے۔ میں تقریر بطور تجارت نہیں کرتا، بطور عبادت کرتا ہوں۔ ادھر دیکھیں میرے جملے پر دھیان دینا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبرائیل آیا، براق آیا، مولا رب ہو کے سواری بھیجی، بوڑے ڈلے ہو سنی ہو،
معراج کے واقعے نے دفن کر دیا شیطان کی نسل کی اس فکر کو کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں. میں کہ کسی دی ہوئے نہ ہوئے جنہوں رب سواریاں گھلے. اچھی بولو نا. ارے جس کو رب سواری بھیجے اس کا کیا کہنا. نہیں سمجھ آئی آپ کو. بھئی جس کو رب ہو کر سواری بھیجے. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں میری ساری تقریر کا خلاصہ ہے. اگر اس جملے کو آپ محبت سے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. کیا کہنا بارگاہ خدا کا کہ جس میں نبی کی پیشانی جھکے. میرا جملہ پھر غور سے سنتا کہ سننے کا بھی مزہ آئے. کیا کہنا اللہ کی بارگاہ کی بلندی کا کہ جس بارگاہ میں مصطفیٰ کی پیشانی جھکے. سمجھ آئی ہو تو بولیں. پھر سنیے. کیا کہنا اللہ کی بارگاہ کی بلندی کا کہ جس کی بارگاہ میں خدا کی نبی مصطفیٰ کی پیشانی جھکے. اور کیا کہنا نبی کی عزت کا کہ خدا جس کے پاس سواری بھیجے. رب ہو کے سواری بھیجے جبرائیل لائے. رب نے بتا دیا خبردار یہ حبیب ہے اس کی تعظیم کرنے والا عزت والا بنتا ہے. تعظیم کا منکر ذلیل بنتا ہے. جس کو رب سواری بھیجے وہ بڑی عزت والا نبی ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے. جبرائیل پہلے آتے نا ابھی سدرہ پہ آنے کا ارادہ کرتے سدرہ سے سرکار کو پہلے پتہ چل جاتا. معراج والی رات اوپر دھوم دھام لگی ہے سرکار آرام کر رہے ہیں. فرشتے استقبال کے لیے الرٹ. جناب جبرائیل سواری لا رہے ہیں بڑا نظام ہے اوپر اور سرکار آرام کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آج آپ کو پتہ نہیں. فرمایا پتہ تو ہے. ساری رات نہ سونے والا اسی لیے سو رہا ہے. پتہ تو ہے. حضور پتہ ہے تو پھر آپ پہلے سے تیاری نہیں کر لیتے. فرمایا نہیں جبرائیل آئے گا تو تیاری کریں گے تاکہ پتہ چلے تڑپ ادھر سے نہیں بلاوا ادھر سے ہے. تڑپ ادھر سے نہیں بلاوا ادھر سے ہے. چلو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. شاگرد استاد کے لیے سواری بھیجے تو میری سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر مرید پیر کے لیے سواری بھیجے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر سامعین خطیب کے لیے سواری بھیجے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر بیٹا باپ کے لیے سواری بھیجے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. حد ہو گئی بے نیاز ہو کے محبوب کے لیے سواری بھیجے. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو نا. بے نیاز ہو کے محبوب کے لیے سواری بھیجے. رب کائنات نے کہا زمانے والوں تمہیں اپنے یار کا ادب سکھانا چاہتا ہوں. میں رب ہو کے یار کو اتنا عزت دیتا ہوں تمہیں امتی ہو کے محمد کا کتنا ادب کرنا چاہیے. اب جناب جبرائیل نے آ کر کے سرکار کو عرض کی اللہ بلا رہا ہے. فرمایا تیاری تو کر لے. واہ مدینے کے تاجدار تیری عظمتیں. جبرائیل ٹھہرو. تواڈے جو جڑا ڈھلی سبحان اللہ آکھن والا نا او بے شک اونج ٹر جائے. تساں مینوں اتنا فون کیتے نے مینوں تقریر ہی بھلا چھڈی ہے. میں بہت تنگ ہوتا ہوں فون سن کر. میں مسجد میں بیٹھا ہوں عارف والا میں تقریر تو میں نے کی ہے پانی کے گھونٹ کے علاوہ کچھ کھایا پیا ہو تو حرام. صرف اس لیے کہ میں نے رفیع رضا صاحب کو کہا تھا کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا اس دفعہ چھٹی. انہوں نے کہا نہیں آپ نے ضرور پہنچنا ہے. تو پھر جب بار بار فون آتے ہیں اب یہ کسی نے چٹ لکھی ہے جی اعلان کر دیں جی رفیع رضا صاحب جماعت کے امیر ہیں. اب آپ کو پتہ چلا ہے وہ تو اتنے عرصے سے ہے. یہ پتہ نہیں مجھے کس نے چٹ لکھی ہے. بھئی جب جس جماعت اہل سنت کے امیر مظہر سید کاظمی صاحب ہیں ناظم اعلیٰ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں اس جماعت کے اکاڑے کے امیر رفیع رضا صاحب ہیں. اور میری بات سنیں اور میں دوسرے دوستوں سے کہوں گا مہینہ دو صبر کر لیں آگے ٹنیور اور آ رہا ہے.
اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ بھی کر لینا. یہ اچھا نہیں ہوتا کوئی گھر میں بیٹھا ہو تو جگہ چھوڑو جی ہم نے رہنا ہے, تمہارا اپنا گھر نہیں ہے. یہ جماعت میں فساد نہ ڈالیں. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, جماعت کا ایک طریقہ ہے. رفیع رضا صاحب کو میں بھی نہیں ہٹا سکتا, رفیع رضا صاحب کو ڈویژن والے بھی نہیں ہٹا سکتے. ہٹانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا ہو تو نوٹس دینا پڑتا ہے. جماعت کی عمارت اتنا ہی ذلت والی چیز ہے, جب چاہ کان پکڑ کے نکال دیا. اپنی جماعت کو خراب نہ کرو, اپنے عقیدے کو خراب نہ کرو. کیا وہ بد مذہب ہو گیا ہے بندہ جس کو آج تم امیر نہیں مانتے؟ کیا کرپشن کی ہے؟ صرف جو ٹی سی کرے وہی امیر ہے. میں بالکل بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, اور میں گزارش کروں گا خود جگر گوش ہے شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ فضل الرحمان اکاڑوی صاحب سے, آپ عظیم باپ کے بیٹے ہیں, جو صدر ہے اس کو صدر چلنے دیں, اگلی دفعہ پھر دیکھ لیں گے. اور مجھے نہیں پتہ نہیں یہ جو دوست ہیں اشفاق گجر صاحب میرے بھی دوست ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. جماعت کے امیر رفیع رضا صاحب ہیں اس ٹینیور کے, اگلی دفعہ کیا ہوگا خدا جانتا ہے. لیکن اس طرح کا تماشے, کل کو کوئی بندہ کہہ دے جی اقبال چشتی نادم اعلیٰ نہیں ہے, میں نادم اعلیٰ ہوں, پھر تو کوئی بات نہ ہو. اگلے دن کوئی اٹھ کے کوئی بابا کہہ دے جی مظہر سعید صاحب کو میں نے ہٹا دیا ہے, میں مرکز امیر ہوں. یہ جماعت ہے یا تماشا ہے؟ بے شک. آج کے بعد مجھے اکاڑے میں یہ چٹنا ہے کہ رفیع رضا صاحب کے امیر ہونے کا اعلان کریں. اب کیوں اعلان کروں, وہ پہلے سے امیر ہیں, ان کو جماعت والوں نے نہیں ہٹایا اور نہ ہم ہٹائیں گے. یہ بڑی پکی بات ہے. اس کے بعد اس چکر میں نہ پڑیں. ہاں اس ٹینیور کے بعد جو بھی ہو, میں ہر سنی کی عزت کرتا ہوں جو طریقے کار کے مطابق کام کرے. میری صاحبزادہ صاحب سے یہ گزارش ہوگی, ان دونوں کو بٹھا کر صلح کرا کے رفیع رضا صاحب کا ٹینیور مکمل ہونے دیں, اگلی دفعہ جو چاہیں گے وہ پھر ہو جائے گا. اس لیے میں نہیں چاہتا, میری زبان سے میں اس شہر کو کرما والا کا شہر سمجھتا ہوں اور شیخ القرآن کا شہر سمجھتا ہوں. میں ہر نسبت کا حیا اپنی جماعت کا وقار سمجھتا ہوں. حضرات توجہ فرمائیں. اب یہ درمیان میں بات آ گئی, میں نے کہا چٹ کو صاف کریں اور اپنے نبی کی بات کریں. یہ معراج کی رات کو پھڈے شڈے والی رات نہیں ہے, بڑی محبت والی رات ہے. ادھر دیکھیں, میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ٹھہرو میں تیاری کر لوں. مدینے کے تاجدار وضو فرمانے لگے. جبرائیل نے عرض کی یا اللہ, اگر تیرے نبی کے صحابہ ہوتے تو وضو کا پانی نیچے نہ جانے دیتے, اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو بھی تو مصطفیٰ کا غلام ہے, تیرے ہوتے ہوئے پانی نیچے کیوں جائے؟ مصطفیٰ کے پاک جسم سے جو پانی لگے اسے تو جمع کر لے. یا اللہ اس کا کرنا کیا ہے؟ کہا جبرائیل جنت میں تقسیم کریں گے تو مصطفیٰ کے دھون کا صدقہ جنت کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. جناب جبرائیل آئے اور ان کو اٹھایا, لے گئے رب کی بارگاہ میں. دیکھیے میں کتنا شارٹ کر رہا ہوں. لے گئے رب کی بارگاہ میں, اور میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جاگتے جاگتے میرا ایک جملہ سن لیں. سنی علماء تو اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارے ملک میں کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام غیب نہیں جانتے. ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بالکل اللہ ایک ہے. اے سنیو ذرا میری بات توجہ سنو, جو کہے نا اللہ ایک ہے اسے کہو کہ اللہ ایک ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کہ وہ کہیں گے نبی نے بتایا, تواڈے کول توا ہوئے اودے منہ تے مارو, انہوں کا ظالما نبی نو غیب دا پتہ کوئی نہیں. اونچی آواز سے بولو. ایک طرف تو کہتا ہے نبی کو غیب کا پتہ نہیں ہے, اور دوسرا اسی نبی کے بتانے پہ غیب اللہ کو مان رہا ہے. اونچی آواز سے بول. اور بندے میں حیا ہو تو اسے عقیدہ نصیب ہو. ارے وہ رب جو کسی سے کسی کو نظر نہ آیا, سب سے چھپتا رہا, وہ بھی نگاہ محمد سے نہ چھپا تو اور کیا ہے جو نبی کی نگاہ سے چھپا ہوگا.
میرے نبی نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. اونچی آواز سے کہہ دیں, ذرا اور محبت سے کہہ دیں, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. اچھا میں نے کہا شاید کو پرچی ہے. سر کی آنکھوں سے دیکھا. اور رأیت ربی فی احسن صورہ, سرکار فرماتے ہیں میں نے احسن صورت میں اپنے رب کو دیکھا. اب رب سے پوچھ لیتے ہیں مولا یہ تو بتا, موسیٰ علیہ السلام نے تیرے جلوے کو دیکھا تو تاب نہ لا سکے, اور تیرے مصطفیٰ نے تجھے بغیر پردوں کے دیکھا تو کیسا دیکھا؟ فرمایا ما زاغ البصر. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میں ویسے اکاڑے کے سنی ہوں, آپ سے ایک اور بات کہوں, یاد رکھنا میری بات. اللہ ہم نے دیکھا نہیں پر پکا یقین ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. بتایا کس نے؟ سرکار نے. یہ ذرا مسئلہ سن لیں اور یاد بھی رکھا کریں. آج کل بد عقیدگی کی ایک لعنت آئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں. اچھا جنت ہے ہم نے دیکھی لیکن پھر بھی کس نے بتایا؟ سرکار نے. دوزخ ہے ہم نے دیکھی نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں, کیوں؟ کس نے بتایا؟ قیامت آئے گی کس نے بتایا؟ یار ذرا میں دھیمے دھیمے انداز میں کہتا ہوں, جنت ہم نے نہیں دیکھی, سرکار نے بتایا مان لیا. دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, سرکار نے فرمایا مان لی. اسی طرح ہم نے خدا نہیں دیکھا, سرکار نے بتایا مان لیا. جس کے کہنے پہ سارے غیب مانتے ہو اسی کے بارے میں کہتے ہو غیب نہیں جانتا. اچھا ادھر میری طرف دیکھو, قیامت آئے گی کس نے بتایا؟ سرکار نے. میں کہتا ہوں مولوی یا کر, جس نے قیامت کے آنے کا بتایا ہے اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ کل کا پتہ نہیں. تو بات سمجھ آئی ہو تو بولو. اللہ کی قسم یہ عین دوپہر کے وقت سورج کے انکار سے بھی بدترین بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی غیب نہیں جانتا. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بتانے سے ہم نے غیب جانا بھی ہے, غیب کو مانا بھی ہے. غیب جانا بھی ہے اور غیب کو. اب دیکھیے میرے نبی نے اپنے رب کو دیکھا, بلا حجاب دیکھا. کہہ لیں سبحان اللہ. بلا حجاب دیکھا. چلو حجاب کا شاید سمجھ نہ آ رہی ہو, بغیر پردوں کے دیکھا. نہ مصطفیٰ کی ذات پہ کوئی پردہ, نہ رب کے آگے کوئی حجاب. میرے نبی نے رب کو دیکھا, بغیر حجاب کے دیکھا. ہم پوچھتے ہیں مولا تیرے کلیم نے ایک جلوے کو دیکھا تھا تو تو نے خود بیان کیا فجعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جلوے کی تاب نہ لا سکے. اور تیرے نبی نے جب تجھے بغیر حجاب کے دیکھا تو دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ کہا ما زاغ البصر, آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی, وما طغا, اور بہکی بھی نہیں. اونچی آواز سے کہہ دو, آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی اور بہکی بھی نہیں, بس میرا حبیب مجھے تکتا رہا. اونچی بولو. اے مووی بندی پی ہے نا, تسی یہ دے وال ذرا تھوڑی جی اکھ ویکھو, ہونے جھپکن لگ جان گیا, اتنا تیز روشنی. ارے یہ تو عارضی سا نور ہے, ہماری آنکھ کسے دیکھے تو تاب نہ لا سکے. اور کیا کہنا نگاہ محمد عربی کا کہ رب کو دیکھا, آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی, پلک جھپکی نہ. اور اب میرا جملہ سنیے, اس معراج کی رات کا جملہ جسے محبت سے آپ نے تبرک سمجھنا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا بتاؤں تجھ میں یار کا تکنا, وہ مجھے کچھ اس انداز سے تکتا رہا کہ میں رب ہو کے اس کا تکنا تکتا رہا. میرا نبی مجھے تکتا رہا. تو آڑے جو جدے جدے جان ہوئے اچھی آکے سبحان اللہ. میرا نبی مجھے تکتا رہا.
اور یہ بھی بتا دوں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جو رب کی بارگاہ میں پہنچا، رب نے اپنے شایان شان دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے. جی بولو گل سنو ذرا. آج کوئی بندہ بہتا چوڑا ہوئے نا کہنے نے دے پیچھے کسی دا ہاتھ ہونا ہے. اے پنجاب دا وزیر قانون ہے او مچھاں والا ثناء اللہ بدبخت دہشت گرداں دا سرپرست سپاہی صحابہ دا یار. اور یہ جڑا شہباز شریف ہے نا یہ دا بھی سر پھریا ہے. تو صحیح آندے نے گنجے کو خدا ناخن نہ دے. اینو داتا صاحب دا حیا نہیں آندا، ثناء اللہ دا بہتا حیا ہے. سارے سنیاں مطالبہ کیتا ہے اینو دفع کر دہشت گرد. ہم سوچیں گے تو میں اللہ دی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں. اس دن ملاقات سے میں کہ شہباز شریف صاحب ایک گل سن لو. ہاتھ پھڑ کے آکے ہے نہ آکے ہوئے تو خاتمہ ہی بالخیر نہ ہوئے. ہاتھ پھڑ کے رفیع ذات میں کہ شہباز شریف صاحب سن لو، لاہور کسے دے ابے دا نہیں ہے، علی حجویری دا لاہور ہے. چار سیٹاں کی لب گئیاں، دماغ خراب ہو گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کل شہباز شریف کو بڑا شوق ہے طارق جمیل ہر جگہ پہ درس دے گا. میں کہتا ہوں سبق سیکھ. نواز شریف نے کابینہ میں درس دلوایا تھا، 10 سال جلا وطن ہونا پڑا تمہیں. یہی طارق جمیل تھا جس کے درس کے بعد تم جلا وطن ہوئے. اور آج ایک فقیر شہر کی آواز سن. اگر تو داتا کے گستاخوں کی سرپرستی کرے گا تو سن، پاکستان بھی داتا کا ہے، پنجاب بھی داتا کا ہے. تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا. سکھوں کے دور میں جس مزار کی توہین نہ ہوئی، ہندوؤں کے دور میں جس مزار کی توہین نہ ہوئی، انگریزوں کے دور میں جس مزار کی توہین نہ ہوئی، وہ علی حجویری کا روزہ جو غریب نواز کی چلہ گاہ. اونچی آواز نال بول. جو غریب نواز کی چلہ گاہ اور جس آستانے پر بابا فرید آئے تو گھٹنوں کے بل چل کے ارے جس کی چوکھٹ پر وہ بابا فرید کہ جس کی چوکھٹ پر جنت بطور لنگر تقسیم ہوتی ہے، وہ داتا کی چوکھٹ پہ جائے گھٹنے ٹیک کر. کسی نے کہا بابا یہ گھٹنے ٹیک کر کیوں؟ فرمایا داتا کے مزار پہ فرشتے اتنے ہیں پاؤں کہاں رکھوں. وہ داتا کا روزہ جس کو مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا تھا لوگو لاہور سارے شہروں کا کتب ہے، اس لیے کہ سارے ولیوں کا کتب داتا اس میں رہتا ہے. میں نے ایک مرتبہ پیر شمشان صاحب ادھر حاضر تھے، کہتے میں نے جلدی جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بس جلدی ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے حضرت کرما والا شریف سے لے کر ہم تک ہمارا خاندانی رویہ ہے، ہم داتا صاحب کے حدود میں کبھی استنجا نہیں کرتے. اونچی آواز سے بولو. کرما والی سرکار سے لے کر اب تک داتا کے مزار کا کسی پلید کو کیا پتا؟ اگر یہ پوچھنا ہو تو علامہ اقبال سے پوچھ. وہ اقبال جو تڑپ کے کہتا ہے خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت. اقبال کہتا ہے علی حجویری نے قدم رکھا تو پنجاب کی مٹی کو زندگی مل گئی. ذرا اونچی آواز سے اور اسی اقبال کی بات کر رہا ہوں جس نے داتا کی چوکھٹ چوم کے کہا تھا جس نے داتا کی چوکھٹ چوم کے کہا تھا کہ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسزن بر آستانے کاملے. اقبال نے کہا تھا مٹھی بھر خاک کو اگر تو جوہر نایاب بنانا چاہتا ہے داتا کی چوکھٹ چوم مٹی سے لال بن جائے گا. وہ اقبال جس نے داتا کی چوکھٹ چوم کے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا. میرا یہ جملہ
اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اگر ایجنسی والے ہوں، میاں صاحب یاد رکھو، اگر داتا کی مزار کی بے حرمتی کا تم نے دہشت گردوں سے بدلہ نہ لیا تو ہم سنی مجبور ہو جائیں گے، ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، داتا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، جو علی اجمیری کے نوکر ہیں وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، لیڈر چھوڑ سکتے ہیں، تیرے جیسے کروڑوں داتا کی چوکھٹ پہ قربان کر سکتے ہیں، پر علی اجمیری کے مزار کا تقدس پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بولیں، ہاتھ کھڑے کر کے بولیں۔ بڑی بک بک لگائی ہوئی ہے ہم نے سپاہی صحابہ سے، ان کے ووٹ ہیں کتنا ہے؟ تمہیں شریف لوگ نظر نہیں آتے؟ بغیرت ہوگا کوئی چشتی، بغیرت ہوگا کوئی نقشبندی اور قادری اور سہروردی، اگر تم نے داتا صاحب کے گستاخوں کو گلے لگائے رکھا اور کل تمہیں ووٹ دے۔ ہمارا ووٹ پلید ووٹ نہیں ہے، پاک ووٹ ہے، یہ ادھر جائے گا جدھر علی اجمیری ہوگا۔ اور داتا صاحب دا نعرہ لاؤ یار، مفتی اقبال چشتی نو چھڈو، میں آج جہاں کل نہیں، اے نعرہ لاؤ۔ میرے نال معراج دی رات وعدہ کرو اسی بدلہ لواں گے داتا صاحب دی توہین دا، اچھی بولو، جنہ لینا ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ سانو آ رہا ہے رو صبر کرو جی صبر کرو، میں کہنا بغیرتی چھڈو حکمرانو، اے 4 5 10 جڑے کتے بلے لگے پھر دنے بم لے کے سنیاں پٹاخے بھی چک لے تو نہ ہو رہن گے نہ تسی رہو گے۔ اسی امن پسند ضرور ہاں پر بغیرت نہیں، اسی لاشاں چک چک کے چپاں، ساڑھے پاکستان نو داغ نہ لگے۔ تساں سانو بدھو سمجھ لے، ساڑھی شرافت نو کمزوری، اسی بغیرت تے نہیں۔ داتا صاحب دے استانے دی حرمت اگر پامال ہوئے گی تسی کی سمجھتے ہو تھوڑا اقتدار رہے گا؟ تو میں بڑے شرم نال سر جھکا کے آکھنا چاہنا، یوسف رضا گیلانی صاحب تساں بھی کچھ غیرت کرو، سید بادشاہ غوث پاک دا پتر ہے، اور غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کو کہا تھا تم جانے لگے ہو ہندوستان کی طرف، وہاں ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہے احتیاط کرنا، اللہ کا شیر بیٹھا ہے احتیاط کرنا۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا علی اجمیری، مزار میں جلوہ کرتے علی اجمیری۔ میں سوال کرتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، اور میں سوال کرتا ہوں علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، میں تمہارا ادب سے نام لے رہا ہوں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے، سید ذاتے ہو، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس اقتدار کو آگ لگانی ہے جس میں علی اجمیری کی عزت و عظمت پہ بھی حرف آئے؟ اے جڑے دہشت گرداں نال یاری لائی پھردے نے، اگلی واری انتخابی نشان شیر نہ رکھن، چوڑی رکھن، ہتھیں چوڑی پان تے ڈب مرن۔ دعاواں منگیے اسی، ووٹ لینے ہون تے داتا دی چوکھٹ نو بوسے، اقتدار مل جائے تے بغیرتا نال یاریاں۔ میاں صاحب نو پتہ ہی نہیں، رہ ونڈ تباہ کر دیے داتا آباد کرتا ہے، ایک کسی اور پا دے ٹور پین۔ تیرے ورگے کئی لگے پھر دن جدے غوث کتب نوکر ہون، تو کی تیری کی اوقات ہے؟ تینو 4 پولیس والے سلوٹ کر لیندن، 5 7 چمچے ایم پی ایم این اے سلوٹ، تیرا گردانیاں جو جاندی میں بڑی شاہ ہاں، تو وہی شاہ ہے نا جڑے تینو پاکستان پڑھن نہیں سن دے۔ ڈر کتے میرا داتا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ دی قسم داتا صاحب دی دربار تے حملہ، میں مسجد بیٹھا میرے ایمان تے حملہ ہے، جے تو آڈا بھی انجے تے بولو، ساڑھے ایمان تے حملہ ہے، ساڑھی غیرت تے حملہ ہے، ساڑھی عقیدت تے حملہ ہے، نظریہ پاکستان تے حملہ ہے، شان ولایت تے حملہ ہے، اولیاء کرام دی امن دی فکر تے حملہ ہے۔ اسی ادھر تو چپ نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ اسی انتظار پہ کرنے ہیں، اور ہر روز کنونشن، ہر روز پروگرام جاری ہیں، اسی اور چپ تے نہیں نہ بہن لگے،
جے داتا علی اجمیری دی عزت تے وچ چپ ہو گئے کل اگلیاں پاک پتن پہنچ جانا ہے. جاگو خدا دا واسطہ جے تے ہن ناراض نہ ہونا, کوئی ہو بھی جائے ناراض تو مینوں ایڈی کال بھی کوئی نہیں. تے جڑے پیراں دی اجے بھی اکھ نہیں کھلی نہ مر کے اکھ کھولنی ہے. ہاں جی بالکل. داتا صاحب دی عزت تے حملہ ہویا, تسی اے سی باہر نہیں نکلے, پیر صاحب مصروف ہیں. میرا یہ جملہ یاد رکھو, بر صغیر پاک و ہند میں سارے ولیوں کے شہنشاہ کا نام ہے داتا علی اجمیری. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. داتا کے مزار جیسا مزار پورے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں ہے. سارے ولیوں کا دولہا تواڈے جو جڑا ڈھلا بولے او دے کولوں بھی رب پوچھے جے اس معاملے تے بھی ڈھلے ہو. سارے ولیوں کا قائد بر صغیر پاک و ہند میں تمام اولیاء امت کے امام کا نام ہے داتا علی اجمیری. اے مچھاں والے دی قربانی دینی پیندی ہے, دے چھڈ. اس تو علی اجمیری دے در دے کتے چنگے ہے کی شے ہو چول دا پتر. میلاد شریف دے جلوس تے حملہ ہوئے تے سرپرستی اے کرے, سنی مطالبہ نہ کرن. پھر داتا صاحب دی بارگاہ دے ہاں جی ہم دیکھیں گے جی, پابندی لگانی ہے. میں کہ تو ویکھے نہ ویکھیں, ڈر خدا دے اعلان تو من عاد علی ولیجن فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رب ہماری غیرت کو دیکھ رہا ہے. صرف تم بیدار ہو جاؤ, ولیوں کے گستاخ بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. میرے نبی نے اپنے رب سے ملاقات کی, آخری بات, رب نے دونوں دستے رحمت جو اس کے شایان شان ہیں مصطفیٰ کے کندھوں پر رکھے. بندہ کوئی چوڑا ہوئے نا کہنے نے دے ہوتے کسے دا ہاتھ ہے. اے میرے وال تکو, کیا کہنا اس نبی پر, اس نبی کا جس نبی پر خدا کے ہاتھ. سرکار فرماتے ہیں ان ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں پایا. فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ, کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھ محمد کی نگاہ کے سامنے نہ آ گئی. بڑی باتیں ہیں معراج کی, چونکہ 3 بج گئے اور آپ نے سحری بھی سب نے کھانی ہے ادھر جی. اچھا جنہیں جنہیں کھانی ہے مطلب ہے تساں سارے واسطے بندوبست کیتا ہے نا, یا جنہیں جنہیں کھانی ہے وہ دے واسطے کیتا ہے. گل سنو, روزہ رکھو نہ رکھو لنگر سارے کھاؤ. آپ کو روزہ فرض تھوڑا ہے, ساری رات معراج شریف دا سن کے ہونا کہ جنہیں جنہیں کھانی ہے. نالے غلہ منڈی دے لوگ ہو, تسی کیڑا غریب ہو. اللہ برکت دے وے انہاں غلہ منڈی والے نے جڑے اس مسجد دے اندر رونق لاندے ہر موقع تے. اللہ دی قسم یہی کچھ کام آنا جے. میں 27ویں پہ اکثر آیا ہوں, محرم کے جلسوں میں آیا ہوں. میں نام نہیں لیا کرتا اکثر, لیکن رفیع رضا صاحب میرے دل سے دعا نکلتی ہے غلہ منڈی کے وہ سیٹھ آباد رہے جو میرے نبی پاک علیہ السلام کے اس مرکز کے خادم ہیں. جڑا بندہ اپنے آپ مسجد دی انتظامیہ سمجھے نا وہ بڑا چول ہوتا ہے. گل سنو, انتظامیہ بن کے پھر چودھری ہوں میں مسجد دا, میں کہا بندے دا پتر بن, تیرے گھر کسے دی چودراہٹ نہیں چل سکتی, رب دے گھر کتھوں چلے گی. جیڑا خدا دے گھر چودراہٹ چلاوے سمجھو وقت دا یزید ہے, تے جڑے خدا دے گھر وچ بوکر پھڑی پھرے سمجھو محمد عربی دا غلام ہے. اے صدر سیکٹری عہدے ہوندے نے, میں نہ عہدیاں دا مخالف نہیں, پر صدر بھی مسجد کا خادم, سیکٹری بھی مسجد کا خادم, اور یہاں کے اراکین بھی مسجد کے خادم. کیوں جی, یہ سارے خادم. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرے نبی کا وہ ارشاد تمہارے لیے ضمانت ہے. سرکار نے فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے, گواہی دے دو تو جنتی ہے, اس کی جنت جانے میں جانوں.
اب یہ معراج شریف کے موقع پر اتنا مجمع ہوگا جی، شب قدر پہ ہوگا جی، اور رمضان شریف کی طاق راتوں میں ہوگا، یہ آپ کی کوشش ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں مجمع ہو نہ ہو، خدا کا گھر آباد رہے۔ مدینے کے تاجدار نے پہلے کہہ دیا، فرمایا جو خدا کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے بے قرار ہوں انہیں دیکھ کے کہہ دو تو جنتی ہے، اس کی جنت جانے میں محمد جانوں۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے سارے۔ میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا، میرے نبی کو پتہ نہیں کون کون ہے، خدا بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے۔ لیکن میری ایک بات، مسجد میں جب آؤ گردن جھکا کے، اکڑی ہوئی گردن خدا کے گھر میں اچھی نہیں لگتی۔ اگر 4 لاکھ روپیہ بھی ایک وقت میں لگانا پڑے نا، رو رو کے لگا، دکھا دکھا کے نہ لگا، اور گھر جا کے رو رو کے کہے مولا تیری کرم نوازی ہے کہ مجھ گندے مندے کے 4 پیسے خود دے کر اپنے گھر میں لگوا لیے۔ بزرگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جو پھل سے خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، آپ کے علاقے کی بات نہیں کرتا، لاہور کی بات کر رہا ہوں، جو نامراد کچھ نہیں دیتے وہ گردن اکڑاتے ہیں، اور جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ بزم عاشقان رسول ہو یا اس مسجد کے جتنے خدام، ایک بزرگ فوت ہو چکے ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی تھے، آج اور اس مسجد میں 47 مصلے۔ دیکھیں نا، آپ نے تھوڑا یاد کرایا ہے، وہ خود یاد آئے ہیں، اور وہ خود اس لیے یاد آئے ہیں کہ ان کی نسبت مسجد سے خدمت کی نسبت ہے۔ اللہ ان کی قبر پر لا تعداد رحمتیں نازل کرے۔ 47 مصلے خدا کے گھر میں۔ اس معاملے میں کوشش کیا کرو، لڑائی جھگڑے فساد سے جان چھڑایا کرو۔ اے بعض لوگ مسجد میں آ کر میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں وہ نہیں ہونے دوں گا، میں کہا پتر مر کے ویکھ تیرے نال ہوندا کی ہے۔ خدا دے گھر بندے دا پتر بن کے آ، عاجزی کر، اتھے چوکیداری کر، سرداری نہ کر۔ میرا بڑا دل خوش ہوا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس مسجد میں جتنے آپ لوگ آئے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں ہیں، اللہ آپ سب کو آباد رکھے، اللہ رفیع رضا صاحب کو خوش رکھے۔ ہاں یہ تو کام ہے نا، ان سارے کام میں تھوڑے کرنے، وہ کہنا نہیں انہوں آکھو کارکن بنے، امیر تسی ہو آکھا میں، تسی جماعت اہل سنت دے امیر ہو، اگر آج تک نہیں بنائے تو بناؤ، تو انہوں تو پہلے بنا لینے چاہیے سن، ہوں تو تسی مکن دے نیڑے ہو۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے کارکن بنو، اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں ایک مسافر کی عزت کرتے ہوئے، جماعت کے نام پر اکاڑے میں کوشش کرو فساد نہ ہو۔ سارے سنی رل مل کے، جس بندے کو پہلے عزت ہے، کسی بھی عزت والے بندے کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اکٹھے بیٹھ کے جس کو بنانا ہوا بنا لیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایدی پگڑی لاؤ تے اودے سر تے رکھو، کل او دی لاؤ، چلو بندے دی عزت نہیں تے جماعت دی پگ دی عزت کر لو۔ رفیع رضا صاحب دے سر تے جماعت دی پگ ہے، اسی دے دی عزت کریں گے، امید ہے تسی بھی عزت کرو گے۔ میرے نال مل کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان۔ میں اداری آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، مختصر سی دعا، وگرنہ پھر اذان کا وقت بالکل قریب ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اے مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے نوکر اس محفل کے سجانے میں شریک ہوئے، ان سب کی نوکری کو قبول فرما۔ یا اللہ شب معراج حضور کے حسن کی خیرات ہماری جھولیوں کو رحمتوں سے بھرپور فرما دے۔ اس مسجد کے جتنے خادم اس دنیا سے بحالت ایمان جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ حافظ محمد لطیف صاحب کی قبر پر لا تعداد رحمت نازل فرما۔ ہم سب کے جتنا رشتہ دار، دوست و احباب بحالت ایمان فوت ہو چکے ہیں، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنا۔ مولا جتنے اب اس مسجد کے انتظامیہ خادم ہیں، ان سب کو ہر قسم کی برکتیں عطا فرما۔ یہاں کے امام خطیب کو اپنے کرم سے نواز، رفیع رضا صاحب کو اپنے کرم سے نواز،
یا اللہ یہاں جو جو بھی آیا ہے تیرے پاک محبوب کے در کا بھکاری بن کے آیا ہے، مولا صدقہ زلف رسول کا اسے وہ سب کچھ عطا فرما۔